تعارف کراتے ہوئے آیت توحید میں رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب یا اللہ بندے تیرے ہیں، ایک تو ہے، واحد و یکتا تو ہے، خلقت ساری تیری ہے، تو خود کیوں نہیں فرماتا کہ ان اللہ احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، میں ایک اللہ واحد و یکتا ہوں؟ تو خود فرما دیتا نا کہ اللہ احد، کہ میں اللہ واحد و یکتا ہوں، ایک ہوں۔ تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ عام آدمی کی، ایک انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اس کے کلام کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ عام انسان سے کلام کرے یا انسان سے کلام کرے، کہا میں تو خالق ہوں جس سے دل آئے کلام کروں، لیکن ایک عام انسان کی، ایک انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو پھر کہا نبی کی شان ہی یہی ہے، نبی کی شان ہی یہی ہے۔ میں شرف نبوت بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کیا ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا لیجیے گا، شان نبوت کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے، ایک مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو کہا نبی کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام کرے، اب چاہے وہ براہ راست فرمائے، چاہے وہ پردے میں رہ کے فرمائے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے فرمائے، جس انداز سے بھی اللہ کسی سے کلام کر لے گا تو وہ نبی بن جائے گا، وہ نبی بن جائے گا، وہ نبی بن جائے گا۔ اب آئیے جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام فرماتا؟ کہا ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ کسی سے ڈائریکٹ کلام کرے، ہم جس سے کلام کرتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے، اور پھر نبی کے وسیلے سے، نبی کے ذریعے سے ہم مخلوق سے کلام کرتے ہیں، مخلوق سے کلام کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا، قرآن کا مزاج پیش کیا اور اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے کیونکہ عام انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کہا یا اللہ تو کیسے کلام کرتا ہے؟ کہا نبی کو ذریعہ بنا کے کرتا ہوں، صاحب قدرت ہوں، خود بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی نبی کو ذریعہ بناتا ہوں، نبی کے ذریعے سے کلام کرتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمان، اے انسان، جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو ایک بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب یاد رکھیے گا قل کا مخاطب سرکار ہے۔ اللہ جب رسول سے، نبی سے کلام کرتا ہے، جو کلام فرماتا ہے اور نبی اس کو مخلوق تک پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام کو، اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ جب رسول سے کلام کرتا ہے، نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اس پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اب آیت توحید ہے، توحید کا عنوان ہے، آیت توحید کا آغاز رب کریم فرما رہا ہے قل کے ساتھ، اور قل عنوان رسالت ہے۔ آیت توحید میں عنوان توحید کو شروع فرمانے سے پہلے رب کریم عنوان رسالت ارشاد فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے عقیدہ توحید وہی معتبر ہوگا جس کی بنیاد رسالت ہوگی، جو رسالت کے وسیلے ہمارے لیے عقیدہ توحید کسی کا وہی معتبر ہوگا
वही अकीदा तौहीद मोतबर होगा जिसकी बुनियाद रिसालत होगी, जिसने सरकार के कदमों को थाम रखा होगा, जिसने सरकार